مودی کی اپوزیشن سے اتفاق رائے کی اپیل۔ جنوبی کوریا کی فیکٹری میں آتش زدگی، کم سے کم 16 افراد ہلاک۔ یورپی یونین اور چین کا الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیرف کے معاملے پر بات چیت شروع کرنے پر اتفاق۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک چلانے کے لیے حزب اختلاف سے اتفاق رائے قائم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا یہ اعلان انتخابات کے بعد ہونے والے لوک سبھا کے پہلے اجلاس کے موقع پر سامنے آیا ہے۔ بی جے پی نے انتخابات میں کامیابی کے بعد مخلوط حکومت بنائی ہے۔ اپوزیشن کے احتجاج میں تیسری بار منتخب ہونے والے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس اجلاس کے دوران راہل گاندھی کی باضابطہ طور پر اپوزیشن لیڈر کے طور پر تقرری ہوگی۔ مودی نے پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے کچھ دیر قبل ایک تقریب میں اپوزیشن سے تعمیری کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو چلانے کے لیے اتفاق رائے اہم ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ جنوبی کوریا میں ایک لیتھیم بیٹری کی فیکٹری میں آگ لگنے سے کم 16 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت سول کے جنوب میں واقع فیکٹری میں ریسکیو ٹیمز نے پہنچ کر متعدد افراد کی لاشوں کو باہر نکالا، جبکہ 5 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ عینی شاہدین نے حکام کو بتایا کہ آگ بیٹریوں کے پھٹنے سے شروع ہوئی، جب کارکن ان کی جانچ پڑتال کر کے ان کی پیکنگ کر رہے تھے، لیکن اس واقعے کی اصل وجوہات تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ جنوبی کوریا کے وزیر داخلہ نے متاثرہ فیکٹری کا دورہ کیا اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین کے لواحقین کو مدد فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف لڑائی کا شدید مرحلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے چینل 14 کو ایک انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں شدید لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ اپنی فوج کے کچھ دستوں کو شمال کی طرف لبنان کی سرحد کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں، جہاں لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں تیزی آئی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم دفاعی مقاصد کے لیے شمال کی طرف فوجیوں کو منتقل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جھڑپوں کی وجہ سے سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے اسرائیلیوں کی واپسی کی راہ ہموار ہوگی۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے واشنگٹن کا دورہ شروع کیا ہے۔ وہ امریکی حکام کے ساتھ غزہ اور لبنان کی مسلح تحریک حزب اللہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بھی بات چیت کریں گے۔ چین اور یورپی یونین نے چینی ساختہ الیکٹرک گاڑیوں پر یورپی یونین کی طرف سے عائد مجوزہ ٹیرف کے معاملے پر بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت ہوئی جب جرمنی کے وزیر اقتصادیات روبرٹ ہابیک نے بیجنگ اور شنگھائی کا دورہ کیا ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے چینی الیکٹرک کاروں پر مجوزہ ٹیرف کے بعد یورپی یونین کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جرمن وزیر اقتصادیات کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات ٹھوس ہوں گے۔ چین کی وزارت تجارت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے جرمن وزیر اقتصادیات پر زور دیا کہ وہ معاملے کو حل کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں، کیونکہ چینی الیکٹرک کاروں پر مجوزہ ٹیرف سے دونوں فریقین کا نقصان ہوگا۔ یورپی یونین کی طرف سے چین کی تیار کردہ الیکٹرک گاڑیوں پر 38% ٹیرف کا اطلاق 4 جولائی کو عائد کرنے کی تجویز دی جا چکی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ میں 20,000 سے زائد لاپتہ فلسطینی بچوں میں سے کئی ایک ملبے تلے دب گئے ہوں گے، یا وہ ہلاک ہوئے یا وہ اپنے خاندانوں سے جدا ہو گئے ہیں۔ تنظیم کی طرف سے پیر کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق کم سے کم 17,000 بچے اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے ہیں اور تقریباً 4,000 بچے ممکنہ طور پر ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سیو دی چلڈرن نے اپنے خاندانوں سے بچھڑ جانے والے بچوں کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کام سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے پیچیدہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک نامعلوم تعداد میں بچے اسرائیلی فورسز کی حراست میں ہیں اور کئی ایک بے نشان قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اکتوبر سے لے کر اب تک کم سے کم 33 اسرائیلی بچے مارے جا چکے ہیں، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کئی ایک کو غزہ میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے تاحال سیو دی چلڈرن کی رپورٹ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔